الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا ويكون قيلا إن لك في النهار سبحا سبيلا واذكر اسم ربك وتبتل عليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني مكذبين أولي النعمة مهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال قصيرا مهيلا صدق الله العلي العظيم.
حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا وقدر كل شيء تقديرا. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي السهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال مولانا الإمام علي بن الحسين زين العابدين في صحيفته: والحمد لله الذي من علينا بمحمد نبيه صلى الله عليه وآله دون الأمم الماضية والقرون السالفة. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. صحیفہ سجادیہ کی دعائیں ہمارا موضوع ہے، اور اس حوالے سے میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ روزانہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ صحیفہ سجادیہ کے بارے میں کچھ معلومات آپ کی خدمت میں بیان کریں، کیونکہ ہمارے ممبروں سے بھی اور ہماری محافل میں بھی صحیفہ سجادیہ جیسی قیمتی کتاب کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے. صحیفہ سجادیہ کے اندر جس طریقے سے آپ سنتے رہے ہیں کہ وہی مطالب کو بیان کیا گیا ہے جو قرآن کریم میں آئے ہیں، انہی مضامین کا تذکرہ کیا گیا ہے جو نہج البلاغہ میں بیان ہوئے، لیکن اس کا انداز تھوڑا سا مختلف ہے. قرآن کریم کا جو انداز ہے وہ ایسا انداز ہے کہ گویا ہر قاری کے لیے، ہر کتاب پڑھنے والے کے لیے قرآن خود مخاطب ہو رہا ہے. توجہ رکھیے گا، قرآن کریم کو اگر انسان پڑھنا چاہے تو اس انداز سے پڑھے کہ قرآن مجھ سے کلام کر رہا ہے، یہ خدا کا کلام میرے لیے نازل ہوا ہے. اور یقیناً وہ افراد کے جو عربی زبان سے آشنائی نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ حصہ ترجمے کا ضرور پڑھیں، اور اس احساس کے ساتھ پڑھیں کہ کلام وہ ہے کہ جو قرآن جو خدا نے میرے لیے نازل کیا ہے. یہ صرف ثواب حاصل کرنے والی کتاب نہیں ہے، ثواب حاصل کرنے کا شاید مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان ثواب کے ذریعے ہی کم از کم قرآن کی تلاوت کر لے، اور ہم نے جو ذریعہ تھا اسی کو مقصد بنا لیا، ورنہ حقیقت میں قرآن تو ہدایت کے لیے آئی تھی کتاب. لہذا اگر قرآن سے انسان کو سیکھنا چاہتا ہے تو ایسے سیکھے کہ جیسے یہ آیتیں میرے لیے ابھی نازل ہوئی ہے، میرے لیے پیغام لے کر آئی.
نہج البلاغہ کو جب انسان کھولتا ہے تو وہاں پر بھی وہ انداز اختیار کرنا چاہے جو قرآن میں کیا جاتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا انداز کچھ اور ہے. وہ یہ محسوس کریں کہ جو خطبات کا حصہ ہے وہ مولانا متقیان نے ایک مجمع کے درمیان رہ کر مولانا نے خطبہ بیان کیا. اس کے اندر میثم تمار اور مالک اشتر جیسے لوگ بھی موجود ہیں، اور ہم اور آپ جیسے لوگ بھی موجود ہیں، ہم اور آپ سے بہتر لوگ بھی موجود ہیں، اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو علی کو امام نہیں مانتے، صرف خلیفہ مانتے ہیں. ہر قسم کے لوگ موجود ہیں. لہذا اس سینیریو میں جا کر انسان اس خطبے کو پڑھے گا تو زیادہ لطف محسوس ہوگا کہ علی مرتضیٰ نے کیا بیان فرمایا. صحیفہ سجادیہ کی جب بات آتی ہے تو یہاں پر اب مخاطب کون ہے؟ امام کا مخاطب کون ہے؟ امام نے کسی مجمع کو خطاب نہیں کیا ہے، نہ ایسے ہے کہ جیسے قرآن نازل ہوا تھا اللہ کی طرف سے ہمارے آپ کے لیے، اسی طریقے سے مولانا سید سجاد نے ہم میں سے ہر ایک کو مخاطب کیا ہو کہ یہ پیغام تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے ہے. ایسا بھی نہیں. مولانا سید سجاد نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. اپنے سارے پیغام کو اور اپنے سارے میسج کو بیان کیا اس طریقے سے کہ میرا مخاطب لوگ نہیں خدا ہے، میں خدا سے کلام کر رہا ہوں. قرآن میں خدا نے بندے سے کلام کیا ہے اور صحیفہ سجادیہ میں بندے نے خدا سے کلام کیا. اور انسان کا کبھی دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کی آواز سنوں، اللہ کیسے بیان کرتا ہے تو قرآن پڑھے، اور کبھی دل چاہے کہ میں اللہ کے سامنے کیسے عرائض بیان کروں تو صحیفہ سجادیہ پڑھے. توجہ رکھیے گا، اب میں ایک نقطے کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں. جب بھی انسان لوگوں کے درمیان گفتگو کرے گا تو مجبور رہے گا کہ لوگوں کی اس ذہنیت کے مطابق گفتگو کرے، لیکن جب گفتگو لوگوں سے نہ ہو خدا سے ہو تو پھر کوئی محدودیت ہے یا نہیں ہے؟ اب گفتگو خدا سے ہے، وہاں پر یہ کوئی محدودیت نہیں ہے کہ اس کی عمر کیا ہے، اس کی جنس کیا ہے، اس کا علم کتنا ہے، اس کا فن کیا ہے، یہ کوئی محدودیت نہیں ہے. لہذا لوگوں کے درمیان گفتگو کرنے کے اندر کچھ نہ کچھ بیریئرز آ جاتے ہیں، محدودیتیں آ جاتی ہیں، مگر جب انسان خدا سے کلام کرے تو پھر کوئی محدودیت نہیں. لہذا وہ مفاہیم جو علی مرتضیٰ نے لوگوں کی خاطر بیان نہیں کیے ہیں وہ علی ابن الحسین نے خدا سے کلام کرتے ہوئے بیان کر دیے. درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر صحیفہ سجادیہ کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے کہ وہ سارے موضوعات کو بیان کیا ہے کہ پروردگار سے انسان ہر موضوع کو بیان کر سکتا ہے، اور پھر اس کی اندر جتنی گہرائی ہو، جتنی عمیق پن موجود ہو، وہ پورے عمیق پن کے ساتھ انسان اپنے مواد کو اور اپنے معارف کو بیان کر سکتا ہے. چنانچہ مولانا سید سجاد نے صحیفہ کاملہ کے اندر بھرپور معارف کو بیان کیا. صحیفہ سجادیہ کا جو پیریڈ ہے، جس پیریڈ کے اندر امام نے یہ دعائیں بیان فرمائی ہے، اور پانچویں سرکار نے بھی اور زید شہید نے بھی لکھی ہے وہ دعائیں، وہ پیریڈ وہ ہے کہ جو امام کے شہادت کا بالکل آخری زمانہ ہے. امام کی شہادت ہو رہی ہے 94 ہجری کے اندر، اور بعض روایتوں کے مطابق 95 ہجری کے اندر. تقریباً 5 سال پہلے یا 6 سال پہلے یہ صحیفہ کاملہ کا سلسلہ شروع ہوا، اور 75 دعائیں صحیفہ سجادیہ کی امام نے بیان فرمائی، جن میں سے میں نے کل عرض کیا کہ 21 دعائیں وہ تھیں کہ جو آج صحیح طور پر ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، صرف 54 دعائیں وہ ہیں جو اب تک ہم تک پہنچ سکی ہیں. اب جس زمانے کے اندر امام یہ دعائیں بیان فرما رہے ہیں وہ زمانہ بھی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ حدیث کا جملہ یہ ہے کہ عالم اس وقت تک عالم ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے زمانے کے حالات کو نہ جانتا. پیغمبر اکرم نے جو تعلیمات بیان فرمائی ہے وہ دور جاہلیت کے مطابق بیان فرمائی. مولانا متقیان جب وفات رسول کے بعد آئے ہیں تو انہوں نے جو معارف بیان کیے ہیں وہ اپنے حالات کے مطابق بیان کیے. اسی طریقے سے امام حسن مجتبی نے اپنے حالات کے مطابق، امام حسین شہید کربلا نے اپنے حالات کے مطابق،
اسی طرح امام سجاد، امام باقر، امام صادق، یہ سلسلہ چلتا رہا. سب نے اپنے حالات کے مطابق معارف کو بیان کیا ہے. چنانچہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو صحیفہ سجادیہ کی دعائیں ہیں یہ کس زمانے کے لیے، کس زمانے میں امام نے یہ دعائیں بیان فرمائی. دور وہ ہے کہ واقعہ کربلا پیش آ چکا ہے. اب میں نے جیسے عرض کیا کہ سن 90 ہجری کے آس پاس یہ دعائیں بیان ہوئی ہے اور واقعہ کربلا سن 61 ہجری کو پیش آئے. کیا کچھ ہو چکا ہے. وہ رسول جو دین اسلام لے کر آیا تھا اور جس معاشرے کے اندر لے کر آیا تھا اس معاشرے کو رفتہ رفتہ سپر پاور بنا دیا. وہاں کی حکومت کو اتنا مضبوط کر دیا کہ ایران کی حکومت، روم کی حکومت سب ان سے لرزہ بر انداز ہو گئی، گھبرانے لگی. اور وہ رسول کے جو ایسا پیغام لے کر آیا تھا جس کے بعد مسلمان اتنی زیادہ قوت اور طاقت اختیار کر گئے، اسی رسول کے خاندان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ جو شریف ترین خاندان ہے، جو پاکیزہ ترین خاندان ہے، جو بہترین اور پسندیدہ ترین خاندان ہے، اس کا بہترین فرد کو سر نو کے نیزہ پر ہے، لاش کو پامال کر دیا گیا ہے. اس خاندان کی عورتوں کو بے مخنا اور چادر پھرایا جا رہا ہے شہر بشہر. اور نہ صرف یہ کہ واقعہ کربلا پیش آیا ہے بلکہ اس کے بعد جو شریف ترین شہر ہے، جو رسول کا شہر ہے، مدینہ الرسول، اگلے ہی سال یا تقریباً 1.5 یا 2 سال کے بعد، واقعہ کربلا کے 1.5 یا 2 سال کے بعد واقعہ حرہ پیش آیا اور مسجد الرسول کے اندر گھوڑوں کو باندھا گیا اور خواتین کی عصمت دری کی گئی. یہ خواتین کون ہیں؟ جو صحابیات ہیں. اور کہا جاتا ہے اگلے سال 600 ولد الزنا پیدا ہوئے. 600 سے 1000 تک کی تعداد ہوتی جو ولد الزنا کی. اس کے اگلے سال، بلکہ اگلے سال بھی 6 مہینے بعد تقریباً خانہ کعبہ پر حملہ کیا گیا، جو شریف ترین مکان، پاکیزہ ترین مکان، اور اسے ڈھا دیا گیا. البتہ مکمل طور پر مسمار نہ ہوا. جو بزرگان وہ جانتے ہیں کہ پھر آفت آئی، آندھی آئی اور اس سارے معاجرے کی وجہ سے آہستہ آہستہ لشکر یزید کو شکست ہوئی اور عبداللہ ابن زبیر کو فتح یابی نصیب ہوئی. کیا کون سے حالات ہو گئے؟ شریف ترین جو خاندان ہے اس کی عزت کا کوئی خیال نہیں، جو پاکیزہ ترین شہر ہے اس کی حرمت کا کوئی خیال نہیں، جو مقدس ترین مکان ہے اس کی حرمت کا کوئی خیال نہیں. جب یہ واقع ہو چکا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب مسلمان جان چکے ہیں کہ ہم کتنے ہی شریف گھرانے سے ہوں، اگر حاکم وقت چاہے گا تو کبھی بھی ہمیں قتل کر سکتا ہے. ہم کتنے ہی پاکیزہ شہر کے اندر رہنے والے ہوں، جب حاکم وقت چاہے گا ہمارے شہر کو ویران کر سکتا ہے. ہم کتنے ہی پاک گھر کے اندر رہنے والے ہوں، جب حاکم وقت چاہے گا ہمارے گھر کو مسمار کر سکتا ہے. یہ ذہنیت اب تیار ہو رہی ہے کہ جو حاکم وقت چاہتا ہے، جو خلیفۃ المسلمین چاہتا ہے، بس وہی ہوتا ہے. یہ ذہنیت آہستہ آہستہ مسلمانوں کے درمیان رائج ہوتی جا رہی ہے. دوسری طرف سے کچھ نام نہاد ملا ٹائپ کے افراد وہ ہیں کہ جو اللہ رسول کے نام لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن اندر سے یہ افراد بھی وہ ہیں جو انہی حکمرانوں کے ساتھ ملے ہوئے. ایسی پیچیدہ صورتحال کے اندر سید سجاد کو دین محمدی کو دوبارہ بیدار کرنا ہے. کیا کرے سید سجاد؟ روایت کا جملہ یہ ہے کہ ارتد الناس بعد قتل الحسین، غالباً یہ الفاظ الا ثلاثہ، واقع کربلا کے بعد سارے لوگ مرتد ہو گئے سوائے 3 لوگوں کے، ابو خالد کابلی اور غالباً ام طویل اور جبیر ابن مطعم. 3 افراد کے علاوہ سب کے سب مرتد ہو گئے. کہاں وہ اسلام چلا تھا اور 1 لاکھ سے زیادہ افراد حج کرنے کے لیے آئے تھے، اور اس کے بعد حکومت اسلامی بڑھے جا رہی ہے، کتنے مسلمان ہو گئے، اور روایت یہ کہہ رہی ہے کہ سب کے سب مرتد اور کافر ہو گئے تھے سوائے 3 لوگوں. مولا سید سجاد کو اب یہ 3 سے 30 کرنا ہے، 30 سے
300 کرنا ہے، 300 سے 3000 کرنا ہے، اور امام صادق کے زمانے میں جا کر یہی افراد بڑھتے بڑھتے امام صادق کے شاگردوں کی تعداد 6000 تھی۔ اتنے کم فاصلے کے اندر سید سجاد نے شاگردوں کی تعداد جو امام صادق کا بیان ہوتی ہے وہ 6000 تک پہنچا دی، اور کیا کیا کام کیے وہ بھی واقعی بیان کرنے کے ہیں، لیکن چونکہ میرا ابھی موضوع نہیں ہے لہذا میں صرف صحیفہ سجادیہ پر آپ کی ختم یاد کر رہا ہوں۔ چنانچہ آقا سید سجاد نے خدا سے کلام کرتے ہوئے دعائیں جو مانگی ہیں اس کے اندر ان موضوعات کو پیش کیا ہے کہ جو دوبارہ دین اسلام کو بیدار کرنے والے موضوعات ہیں۔ سب سے پہلی دعا جو صحیفہ سجادیہ کی ہے، پروردگار کی حمد و ثنا ہے۔ تم خدا کی معرفت ہی رکھنا بھول گئے، وہ بت پرست جن کو تم پوجا کرتے تھے اب ان بتوں کو چھوڑ کر تم نے خلفاء کو پوجنا شروع کر دیا۔ اب یہ خلفاء تمہارے خدا ہو گئے، یہ جو کہتے ہیں اس پر عمل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے توحید کی بات کی۔ دوسری دعا نبوت کے بارے میں ہے، جو پیغمبر آئے تھے کتنی زحمتوں کے ساتھ تمہیں دین اسلام پہنچایا تھا اور تمہیں ترقی دی تھی، تمہیں حکمرانی نصیب ہوئی تھی ان کی وجہ سے، اور تم نے کیا کام کیا۔ پھر فرشتوں کے بارے میں غافل نہ ہو جاؤ کہ جو چیزیں نظر آتی ہیں بس وہی ہوتی ہیں، کچھ فرشتے ہیں جو تمہارا حساب و کتاب لکھ رہے ہیں۔ پھر صحابہ اور تابعین کے بارے میں دعا، چوتھی دعا کہ وہ صحابہ کہ جنہوں نے واقعاً اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، شہداء موجود ہیں، شہداء بدر، شہداء احد، خیبر و خندق موجود ہیں، اور انشاءاللہ کل کی گفتگو میں بات آئے گی کہ صحابہ کرام کے متعلق بھی ہمارے ممبروں سے ذرا کم بیان ہوتا ہے، ان کی بھی خدمات ہیں۔ ان موضوعات کو اب آہستہ آہستہ مولانا سید سجاد اجاگر کر رہے ہیں، جن موضوعات کو انسان فراموش کر چکا۔ عبداللہ ابن زبیر کہ جسے ہمارے برادران اہل سنت بہت مقدس انسان سمجھتے ہیں، اب جو میں بات بیان کرنے جا رہا ہوں یہ کتب اہل سنت کے اندر بھی موجود ہے کہ واقع کربلا کے بعد اور مرگ یزید کے بعد عبداللہ ابن زبیر کو جب حکمرانی نصیب ہوئی مکہ، مدینہ اور حجاز اور اطراف حجاز کے علاقے کی، اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب اب یہ خدا اشارہ فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً پروردگار نے مؤمنین پر احسان کیا۔ مننا، لقد مننا، منت سے مراد ہوتا ہے احسان کیا، منت گزاری کی، جو اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں پر بھی لفظ استعمال ہوا ہے مننا، الحمدللہ الذی من علینا، وہاں پر لفظ استعمال ہوا قرآن کی آیت میں لقد من اللہ علی المؤمنین، یقین پروردگار نے احسان کیا ہے مومنین پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ وہ رسول بھیجا ہے جو تمہارے ہی درمیان میں سے۔ اگر کوئی فرشتہ ہوتا اور وہ ہماری ہدایت کے لیے آتا تو ہم کہتے ہیں تو فرشتہ ہے، اسے تو تکلیف ہی نہیں پہنچتی، یہ بھوک محسوس ہی نہیں کرتا ہے، یہ پیاس محسوس ہی نہیں کرتا ہے، یہ درد محسوس ہی نہیں کرتا ہے، اسے خونی رشتہ داروں کی کیا اہمیت پتا ہے، یہ ہماری ہدایت کیسے کرے گا؟ لیکن یہ پروردگار کا احسان ہے کہ تمہاری ہی طرح سے اس کی بھی پیدائش ہوئی ہے، اس کے بھی رشتہ دار ہیں، اسے بھی چوٹ آتی ہے تو خون نکلتا ہے، اسے بھی بھوک لگتی ہے، اسے بھی پیاس لگتی ہے، اسے بھی نیند آتی ہے، وہ تمہاری طرح زندگی گزار رہا ہے۔ اب نمونہ عمل ہے ہمارے لیے، اب نمونہ عمل ہے ہمارے لیے۔ اور واقعی ائمہ اطہار کو کبھی کبھار ہم نے اس طرح سے سمجھا ہی نہیں جس طرح سے پروردگار نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ایک ہمارے استاد بڑے خوبصورت بات کہتے ہیں اکثر ممبروں سے جب ائمہ اطہار علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے تو ایسے بیان کیا جاتا ہے جیسے ائمہ کسی ساتویں آسمان پر بیٹھے ہیں۔ وہ جو ساتویں آسمان پر ہے وہ ان کے ایک جنبہ ہے، ان کی زندگی کا ایک حصہ ہے، نورانی زندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن وہ حصہ کہ جو انہوں نے دنیا میں گزارا ہے وہ ہماری ہدایت کے لیے۔ اگر اسی ساتویں آسمان والے حصے کو انسان بیان کرتا رہا تو میرے اور آپ کی زندگی کبھی تبدیل ہونے والی نہیں ہے۔ ہم تو یہی کہیں گے وہ تو ہر کام کر سکتے تھے، نہیں، ان کی بھی اولاد پیدا ہوتی ہے، ان کی اولاد کو بھی موت آتی ہے اور انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، ان کی اولاد پیدا ہوتی ہے، ان کی اولاد بھی بیمار ہوتی ہے اور وہ بھی طبیب کے پاس جاتے ہیں،
تب نمونہ عمل ہے ہمارے لیے. وہ بھی رزق حلال کمانے کے لیے نکلتے ہیں, محنت مزدوری کرتے ہیں, اور ہمیں بھی تعلیم دیا ہے کہ تم بھی محنت مزدوری کرو, رزق حلال کماؤ. وہ بھی کنویں کھودتے ہیں اور زراعت کرتے ہیں اور پھر وقف کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے, بتانے کے لیے کہ تمہیں بھی خدمت خلق کرنا ہے تو اس انداز سے کرنا ہے جیسے ہم نے کی. ورنہ اگر وہ ہر چیز کو معجزے سے انجام دینے لگے اور ہر چیز میں کرامت دکھانے لگے تو پھر ہماری ہدایت کا کیا ہوگا؟ ہم کیسے سمجھیں گے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے؟ چنانچہ ہمارے استاد کہتے ہیں کہ بعض افراد صرف وہ حصہ بیان کرتے ہیں ائمہ اطہار علیہ السلام کا کہ جو 7ویں آسمان والا حصہ ہے. کچھ افراد ہیں جو 7ویں آسمان سے 4تھے آسمان پر لے کر آتے ہیں, اور کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر ائمہ کے جو واقعہ بیان کیے ہیں وہ ذرا اور نیچے کے ہیں, وہ پہلے آسمان اور زمین تک کے واقعات. لیکن جو فقہا نے کتابیں لکھی ہیں, جو مراجعین نے کتابیں لکھی ہیں اور اپنی کتابوں میں روایات معصومین کو جمع کیا ہے, اگر ان کتابوں کو پڑھا جائے تو معلوم ہوگا کہ امام زمینی زندگی گزارنے کے لیے آئے. ان کی بھی ماں تھی, ان کے بھی باپ تھے, کبھی ان کی بھی سوتیلی ماں تھی, کبھی ان کے بھی سوتیلے باپ تھے, کبھی ان کے بھی رشتہ داروں کے ساتھ جھگڑے ہوا کرتے تھے اور وہ صلح صفائی کے لیے جایا کرتے تھے, اپنے حق کو چھوڑ دیا کرتے تھے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو زمینی زندگی کے لیے. چنانچہ پیغمبر کو جو مبعوث فرمایا ہے پروردگار نے, اس میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہم میں سے ایک پیغمبر وہ ہے کہ جس کو نبوت عطا فرمائی. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اور اس نبی کے یہ 4 کام ہیں کہ وہ آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. اس کے اندر بھی پھر تفاسیری نکات ہیں لیکن وقت نہیں ہے اس کو بیان کرنے کا. تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں, نفس کا تزکیہ کرتے ہیں, نفس کو پاک کرتے ہیں, اور آیات اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اور اس رسول کے آنے سے پہلے تم لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے. اب یہ رسول ہمارے اور آپ کے درمیان آ چکا. یہاں سے اب مولانا سید سجاد کی بات شروع ہو رہی ہے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جس طریقے سے قرآن نے پیغمبر کا تعارف بیان کیا ہے, اسی انداز سے صحیفہ سجادیہ میں امام سجاد نے پیغمبر کا تعارف بیان کیا. اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اماموں کو نبی سے بڑھاتے ہیں, انہیں اگر ہماری کتابیں پڑھنا ہو تو ساری کتابیں چھوڑ دو, صرف تم 2 کتابوں کا مطالعہ کرو, ایک نہج البلاغہ کا, ایک صحیفہ سجادیہ کا. تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جو قرآن میں لکھا ہے وہی ان 2 کتابوں میں لکھا ہے, اور جو ان 2 کتابوں میں لکھا ہے وہی قرآن میں لکھا ہے. کیونکہ قرآن قرآن ہے اور یہ تفسیر قرآن ہے. قرآن قرآن ہے اور یہ ناطق قرآن ہے. اگر قرآن انسانوں کی شکل میں آ جاتا تو یا وہ علی کی شکل میں آتا, یا حسن کی شکل میں آتا, یا حسین کی شکل میں آتا, یا سید سجاد کی شکل میں آتا. اور اگر یہ ہستیاں کتاب کی شکل میں آتی تو قرآن کریم کی شکل میں آتی. درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. دعا کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والحمد لله الذي من علينا بمحمد النبي صلى الله عليه وآله دون الأمم الماضية والقرون السالفة بقدرته التي لا تعجز عن شيء وإن عظما ولا يفوتها شيء وإن لطفا فختم بنا على جميع من ذرا. پروردگار نے پیغمبر اور ان کی امت کے ذریعے اپنے اس عالم کو ختم کیا ہے اور اختتام تک پہنچایا ہے. وجعلنا شهداء على من جحدا وكثرنا بمنه على من خلا. اللهم وصل على محمد أمينك على وحيك ونجيبك من خلقك
وصفيك من عبادك إمام الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة. یہ رسول وہ ہے جو رحمتوں کا امام ہے، یہ رسول وہ ہے جو تمام نیکیوں کا قائد ہے، اور یہ رسول وہ ہے جو تمام برکتوں کی کنجی اور چابی ہے. كما نصب لأمرك نفسا وعرض فيك للمكروه بدنا وكاشف في الدعاء إليك حامتا وحارب في رضاك عذرتا وقطع في إحياء دينك رحما وأقصى الأذنين على جحودهم وقرب الأقصين على استجابتهم لك ووالى فيك الأبعدين وعادى فيك الأقربين. یہ رسول وہ ہے کہ جس نے اپنے سے دور والوں سے دوستی اختیار کی اور اپنے قریب والوں کو دور کر دیا اور اس سے دشمنی اختیار کی. کیا خوبصورت جملہ ہے. یہ رسول وہ ہے کہ جس کی اس سے کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی تھی، بہت دور کا تھا، کوئی رشتہ داری حتیٰ کوئی قوم بھی نہیں ملتی تھی، اسے اپنے قریب بلا لیا، اپنے سے دوستی کر لی، اور وہ جو ان کا رشتہ دار تھا، قریبی تھا، اسے اپنے سے دور کر دیا، اس سے دشمنی اختیار کی، جنگیں کی اس کے ساتھ. کیوں؟ اس کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے وَوَالَى فِيكَ الْأَبْعَدِينَ وَحَادَى فِيكَ الْأَقْرَبِينَ. یہ دونوں کام اس لیے کیے ہیں، فی کا یہ صرف اللہ کی محبت میں کیے. اے خدا تیری خاطر اس رسول نے اپنے قریب والوں کو دور کر دیا اور دور والوں کو قریب بلا لیا. ابو لہب رسول کا سگا چچا ہے، خون ہے. ابو لہب سگا چچا ہے. اس کے لیے آیا تبت یدا ابی لہب وتب، پورا سورہ نازل ہو گیا. ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، اس کی زوجہ کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وہ سگا چچا ہے، لیکن چونکہ دین اسلام کو نقصان پہنچانے والا ہے. جب تک رسول کو تکلیفیں پہنچا رہا تھا کوئی بات نہیں تھی، لیکن جب دین پر بات آ گئی، جب یہ دین کے راستے میں آ گیا، فوراً سے خدا کی طرف سے آیت نازل ہوئی اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو میرے حبیب کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے، میرے حبیب کو تکلیف پہنچا رہا ہے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. تو وہ جو سگا چچا تھا اس کے لیے کہا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور وہ جو فارس سے آیا تھا، عجمی تھا، اس کا نام سلمان تھا، کہا سلمان من اہل البیت، یہ ہم اہل بیت میں سے. اس سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، وہ عرب بھی نہیں ہے کہ جائے کہ قریش، کہ جائے کہ بنی ہاشم، کہ جائے کہ کوئی سگا رشتہ دار. وہ ایک فارس ہے، اس کو کہا سلمان منا اہل البیت. وہ ایک حبشہ سے آیا تھا جس کو شین بولنا نہیں آتا تھا، کہا تجھے ہم نے مؤذن لگا دیا، اب تجھے اذان دینی ہے اور کہنا ہے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ رسول نے کام کیا ہے، اللہ کی محبت میں پھر اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیکھا. جہاں تک صلہ رحم انجام دینا تھا انجام دیا، لیکن جب دین پر بات آ گئی کہ اب یہاں سے خدا حافظ، اب تمہارا راستہ اور ہے، ہمارا راستہ اور ہے. ابو لہب کے لیے سورہ لہب نازل ہوئی. ابو سفیان جس کی ذرا دور کی رشتہ داری ہوتی تھی پیغمبر سے، اس کے لیے سورہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ نازل. کچھ اور قریش کے رشتہ دار تھے، جب وہ آئے پیغمبر کے پاس اور پیشکش کی پیغمبر کو، تو پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اے کافرو، تم جس کی عبادت کرتے ہو ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، اور پورا سورہ آپ کے سامنے موجود ہے. ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے جس کی تم عبادت کرو گے، اور تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے. دین کے معاملے میں ہم تم سے کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، چاہے تم ہمارے بڑے ہو، چاہے تم زیادہ معروف اور مشہور ہو، چاہے تم ہمارے سگے رشتہ دار. جتنے دوسرے دنیاوی امور ہیں ان سب کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر وہ حل نہیں ہو پا رہے اور دین پر مسئلہ آ رہا ہے تو دین کی خاطر ہم تم سے خداحافظی کریں گے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا.
اور آپ دیکھیں گے پیغمبر کی زندگی کا جب آغاز ہو رہا ہے تو اس وقت کوئی مخالفت کرنے کے لیے نہیں آیا. 40 برس کی زندگی جو پیغمبر نے گزاری ہے اس وقت کوئی ایک شخص کی مخالفت کرنے والا نہیں, کوئی ایک بھی نہیں. 40 برس سے کوئی ایک بھی مخالف نہیں. اس کے بعد 23 برس کی زندگی ہے جو زیادہ مختصر زندگی ہے, لیکن مخالفین کی تعداد پر تعداد. کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ 40 برس تک پیغمبر نے اپنی عبادتیں کی ہیں, اپنی نمازیں پڑھی ہیں, جو انہیں اگر روزے رکھنا تھے تو روزے رکھے, اگر طواف کرنا تھا تو طواف کعبہ انجام دیا, لوگوں کے ساتھ سچ بولا کرتے تھے, لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کیا کرتے تھے, بڑے خوش اخلاق تھے, ہر ایک کے ساتھ مہربانی کیا کرتے تھے, لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے. جب تک ایسے 40 برس تک زندگی گزاری سمجھنے کا بہت اچھا آدمی ہے, ان سے جتنا کام لے سکتے ہیں ہم لے لیں, ان سے کوئی بات پوچھتے ہیں ہمیشہ سچ بولتے ہیں, اگر ہم کہیں سفر پر جا رہے ہو ہمارا مال اپنے گھر میں موجود ہے ان کے پاس رکھوا کر جائیں, حفاظت سے رہتا ہے, یہ امانت میں خیانت نہیں کرتے, بہت اچھے آدمی. لیکن جب 40 برس کی زندگی ختم ہو گئی اور اب اللہ کے رسول نے کہا کہ اے کافرو, جن بتوں کو تم پوچھتے ہو وہ بت نہیں, وہ خدا نہیں ہے, وہ تمہارے بنائے ہوئے بت ہیں, لہذا ان بتوں کو توڑ دو, ان بتوں کو ختم کر دو, یہ تمہاری رسومات غلط رسومات ہیں, یہ خرافات ہیں, یہ بدعتیں ہیں. جیسے پیغمبر نے ان کے دین پر اعتراض کرنا شروع کیا, ان کے رسومات پر اعتراض کرنا شروع کیا, سب کے سب مخالف ہو گئے. اب میں ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں, اگر ہمارا بھی کوئی عالم دین اپنی نمازیں پڑھنے والا ہو, آ کر 5 وقت کی نماز جماعت پڑھانے والا ہو, شب جمعہ دعائے کمیل پڑھنے والا ہو, شب جمعہ مجلس پڑھنے والا ہو, نکاح میں آ کر نکاح کے سیگے پڑھنے والا ہو, اگر کوئی مر جائے تو اس کے یہاں نماز جنازہ پڑھنے والا ہو, قبرستان میں جا کر دفنانے والا ہو, تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن جہاں پر اس نے کہنا شروع کر کے کہ تمہاری شادیاں غلط ہیں, تمہاری شادیوں میں جو مس گیدرنگ ہو رہی ہے وہ غلط ہے, جو تمہارے کاروباری معاملات ہو رہے ہیں وہ غلط ہے, وہ حرام معاملات, یہ سود کا پیسہ ہے یہ غلط ہے, یہاں پر تم نے رشوت دی ہے یہ حرام ہے, فلاں رشتے دار کے ساتھ تمہارے تعلقات قطع ہیں, چاہے اس نے تمہارے ساتھ برا ہی کیوں نہ کیا ہو تب بھی تمہارے لیے لازم ہے کہ صلہ رحمی انجام دو. جب انسان کی زندگی کے اندر کوئی عالم دین دخل اندازی کرنا شروع ہو جائے تو پھر کہتے ہیں بس آپ کل سے نہیں آئیے گا, اپنے گھر پہ بیٹھ کر ہی نماز پڑھیے گا. پیغمبر کے ساتھ یہی ہوا ہے, جب تک 40 برس کی زندگی گزار رہے تھے, لوگوں کی خدمت کر رہے تھے, لوگوں کے ساتھ اچھا بول رہے تھے, لوگوں کے ساتھ مہربانی کے ساتھ سلوک کر رہے تھے, اپنی نمازیں اپنے روزے رکھ رہے تھے, کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا. لیکن جیسے ہی پیغمبر نے کہا ان بتوں کو توڑو, شراب کو چھوڑ دو, اپنی بیٹیوں کا آئندہ درگور نہ کرنا, جو تمہارے قمار بازی اور جوئے کے مراسم ہیں وہ ختم ہونے چاہیے. جہاں پیغمبر نے آ کر معاشرتی مسائل پر بات کرنا شروع کی, جہاں ان کے اجتماعی مسائل پر بات کرنا شروع کی, ان کی غلطیوں کی طرف نشاندہی کرنا شروع کی, اور ان سے کہا یہ جھوٹا آدمی ہے, یہ جھوٹا نبی ہے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اور پھر پیغمبر پر کذاب ہونے کا الزام لگایا, مجنون ہونے کا الزام لگایا, ساحر ہونے کا الزام لگایا. عجیب بات ہے, یہ بھی اس کے اندر بھی فلسفہ ہے. ایک آدمی جو ساحر ہے وہ مجنون نہیں ہو سکتا, کیونکہ شاعر ہونے کے لیے دماغ کا حاضر ہونا بہت ضروری ہے. اور جو مجنون ہے وہ پھر جھوٹا اسے کہنا بے فائدہ اور فضول کام ہوتا ہے, کیونکہ مجنون ظاہر سی بات ہے جب اس کا حواس صحیح نہیں ہوگا تو ممکن ہے کبھی وہ غلط بات کہہ دے, کبھی وہ صحیح بات کہہ دے. یہ تینوں الزامات وہ ہیں جس کے اندر تضاد پایا جاتا ہے, لیکن تینوں الزامات پیغمبر اکرم پر لگائے گئے. زبانی اذیتیں پہنچائی گئی, ہاتھوں کے ذریعے اذیتیں پہنچائی گئی, کبھی نجاست لا کر رکھ دی گئی, کبھی کانٹے بچھائے گئے, کبھی جنگیں لڑی گئی, ساری اذیتیں پیغمبر کو پہنچائی جا رہی ہیں. اور ابھی اسی دعا کے اندر ابھی جو ہم نے جملے پڑھے ہیں اس کے اندر ہم نے یہ کہا یہ رسول وہ ہے کہ جس نے اپنے نفس پر تکلیفیں برداشت کی, جس نے اپنے رشتہ داروں پر تکلیفیں برداشت کی, جس نے اپنی اولاد پر تکلیفیں برداشت کی, جس نے اپنے دوستوں پر تکلیفیں برداشت کی, جس نے اپنے وطن سے باہر نکلنا قبول کر لیا, مکہ چھوڑ دیا, ہجرت کر لیا, اپنے وطن کو خیرباد کہہ دیا, جس کے اندر 40 برس تک رہے تھے, 50 برس تک بلکہ رہے تھے, اسے خیرباد کہہ دیا. یہ کیوں کیا؟ لِإِعْزَازِ دِینِک, تاکہ تیرا دین بلند ہو جائے.
یہ ساری قربانی پیغمبر نے برداشت کی ہے دین کی خاطر. میں صرف علماء کو خطبہ کو قصوروار نہیں ٹھہراتا، ہم میں سے ہر ایک قصوروار ہے. دین کے لیے ہم کتنا کام کر رہے ہیں. صحیح ہے اپنے ذاتی معاملات ہمارے درست ہیں، انفرادی معاملات درست ہیں، لیکن دین کی سربلندی کے لیے، شیعت کی ترقی کے لیے کتنا کام کر رہے ہیں. پیغمبر اکرم نے دین کی سربلندی کے لیے ساری تکلیفیں برداشت کی تاکہ دین کا نام بلند ہو. ابو علی سینا کا مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، توجہ رکھیے گا. ابو علی سینا کے ایک شاگرد تھے. ابو علی سینا کے نام سے تو آپ الحمدللہ واقف ہوں گے. فادر آف فلسفی کہا جاتا ہے، فلسفے کے بانی انہیں کہا جاتا ہے، اور ان کے جو نظریات ہیں وہ آج بھی زندہ ہیں. آج بھی مدارس کے اندر جہاں فلسفہ پڑھا جاتا ہے تو ان کے نظریات کے بغیر کوئی آدمی فلسفہ سیکھ نہیں سکتا. اور نہ صرف فلسفے پر کام کیا، انہوں نے طب پر کام کیا، نجوم پر کام کیا، اور مختلف علوم پر ابو علی سینا کا کام موجود ہے. ایک ان کے خصوصی شاگرد تھے اور ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے. ایک دن رات کا وقت تھا اور اس خصوصی شاگرد نے اپنے استاد سے کہا کہ استاد جی، آپ اتنے باصلاحیت، قابل، پڑھے لکھے انسان ہیں، اگر آپ نبوت کا دعویٰ کر لیں تو لوگ آپ کو نبی بھی مان لیں گے. آپ نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ ان کا رہنے دو اس مسئلے کو. اس مسئلے کا جواب میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا. کیا نہیں، آپ کے اندر ساری صلاحیتیں موجود ہیں، آپ کے اندر وہ منطقی دلائل موجود ہے. کوئی آپ کے مقابلے پر آئے، مناظرہ کرے، وہ شکست کھائے بغیر رہ نہیں سکتا. آپ کیوں اپنے آپ کو نبی نہیں کہتے؟ میں اللہ کا نبی ہوں. وہ علی سینا نے اس کو جواب کے طور پر ایک کام دیا. کیا یہ میری بات کو نہیں سمجھ رہا ہے؟ عملی طور پر اسے میں جواب دوں. رات کا وقت تھا، سخت ٹھنڈ پڑ رہی تھی باہر اور گویا برف باری ہو رہی، تیز ہوائیں چل رہی تھی. وہ علی سینا نے کہا کہ مجھے پیاس بہت لگ رہی، پیاس محسوس ہو رہی ہے، گھر کے اندر پانی تو ختم ہو گیا ہے. ایک کام کرو، باہر جو کنواں ہے وہاں سے پانی بھر کے مل لے آج. تو استاد جی باہر آپ کو معلوم ہے سردی کتنی ہو رہی ہے، باہر جاؤں گا تو ہمارے کالج کلفی بن کر آؤں گا. میں زندہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اگر پانی دو، تھوڑی دیر گزرنے دیجیے، تھوڑا سا موسم بہتر ہو جائے، پھر میں باہر جا کر آپ کے لیے پانی لے کر آ جاؤں گا. ابھی یہ بہانے تراش رہا تھا، اتنے میں صبح کی اذان کا وقت ہوا اور مؤذن کی آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. ابو علی سینا نے کہا کہ تو مجھے کہتا ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں، میں اپنے بلا فضل شاگرد کو جب کوئی حکم دیتا ہوں تو وہ بہانے تراشتا ہے اور میرے حکم کی اطاعت نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ باہر سردی بہت ہے. وہ اس مؤذن کو دیکھ کہ جن سے اپنے رسول کو دیکھا بھی نہیں ہے، اس کے حکم کو اپنے کانوں سے سنا بھی نہیں ہے، لیکن اس کی محبت اس کے دل کے اندر ایسی موجود ہے کہ اسی ٹھنڈ کے اندر کھڑا ہوتا ہے اور صبح کے وقت اذان دیتا ہے اور اس کا نام لیتا ہے. پیغمبر نے وہ زندگی گزاری ہے کہ کتنی صدیاں گزر گئی ہیں، کتنے سال گزر گئے ہیں، لیکن ہمارے دل میں پیغمبر کی محبت کیسے راسخ ہو گئی. ان کے نام کی خاطر ہم ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، جہاں ان کا حکم آ جائے ہر فرمان ماننے کے لیے تیار ہیں. یہ انسان کو چاہے بات صلاحیت ہی کتنا ہو، تب بھی انسان میں وہ صلاحیت اور طاقت پیدا نہیں ہو سکتی کہ کسی کو قائل کر سکے تم فلاں کام کرو. یہ پیغمبر کی طاقت ہے. صفر سے آغاز کیا تھا پیغمبر نے، اور آہستہ آہستہ جب وصال کا وقت آیا تو مسلمانوں کی تعداد لاکھوں کے اندر موجود تھی. ایک درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر. وَأَذَأَبَ نَفْسَهُ فِي تَبْلِيغِ رِسَالَتِكَ وَأَتْعَبَهَا بِالدُّعَاءِ إِلَى مِلَّتِكَ وَشَغَلَهَا بِالنُّصْحِ لِأَهْلِ دَعْوَتِكَ وَهَاجَرَ إِلَى بِلَادِ الْغُرْبَى
ومحل أي موطن رحله وموضع رجله ومسقط رأسه ومأنس نفسه إرادة منه لإعزاز دينك واستنصارا على أهل الكفر بك حتى استتب له ما حاول في أعدائك واستتم له ما دبر في أوليائك فنهد إليهم مستفتحا بعونك ومتقويا على ضعفه بنصرك فغزاهم في عقر ديارهم وحجم عليهم في بحبوحة قرارهم حتى ظهر أمرك وعلت كلمتك ولو كره المشركون اللهم فارفع بما كدح فيك إلى الدرجة العليا من جنتك حتى لا يساوى في منزلا ولا يكافأ في مرتبة ولا يوازيه لديك ملك مقرب ولا نبي مرسل وعرفه في أهله الطاهرين وأمته المؤمنين من حسن الشفاعة أجل ما وعدته يا نافذ العداد يا ضافي القول يا مبدل السيئات بأضعافها من الحسنات إنك ذو الفضل العظيم. درود پڑھ دیجئے محمد وعلیہ مسائل کے تجربے آپ کی خدمت کروں اور پھر التماس دعا کچھ آنکھوں میں آنسو آ جائے اور پھر پیغمبر کے حوالے سے کچھ دعائیں آپ کی خدمت کروں. یہ دعا کا ایک حصہ تھا جو صحیح فہم سجادیہ کے اندر موجود تھا. ایک اور دعا ہے غالباً دعا نمبر 42 جو ختم قرآن کے بارے میں دعا ہے اور اس دعا کے اختتام پر پھر پیغمبر کا تذکرہ ہے. وہ دعا بھی پڑھنے کی قابل ہے. انشاءاللہ اگر موقع ملے تو گھر میں اس کی تلاوت کیجیے گا. اس حصے کا بطور خاص کی جو پیغمبر کے ساتھ مخصوص ہے. رسول نے بھی اپنی ساری زندگی دین کی سربلندی کے لیے گزار دی اور آقا سید سجاد نے بھی جو کام کیا ہے اور جو تکلیفیں اور مصائب برداشت کیے ہیں وہ دین کی سربلندی کے لیے برداشت کیے. عام طور پر مصائب بیان کیے جاتے ہیں تو شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے مصائب بیان کیے جاتے ہیں, مولا غازی عباس کے مصائب بیان کیے جاتے ہیں, شہزادہ علی اصغر کے مصائب بیان کیے جاتے ہیں, شہزادہ قاسم کے مصائب بیان کیے جاتے ہیں. لیکن مجھے یہاں پر مولا سید سجاد کے حوالے سے ایک خاص جملہ کہنے دیجیے گا کہ مولا غازی عباس کو شہادت ملی ہے تو ایک مرتبہ ملی ہے. شہزادہ علی اکبر کے کلیجے پہ پھانسی لگی ہے تو ایک مرتبہ لگی ہے. شہزادہ علی اصغر کو تیر لگا ہے تو ایک تیر لگا ہے. لیکن ہائے سید سجاد کربلا سے کوفہ میں شام شہادت پر شہادت محسوس کی ہے. تیر پر تیر سید سجاد کے کلیجے میں پیوست ہوا ہے. اسی لیے سید سجاد کربلا کے غم کو بھول جاتے ہیں مگر کہتے ہیں الشام الشام الشام. میں شام کے غم کو نہیں بھول سکتا. اے شہدائے کربلا تمہارا مقام بہت بلند ہے, ہم تمہاری خاک کے برابر بھی نہیں ہے, لیکن کیا کروں سید سجاد نے وہ تکلیفیں برداشت کی ہے جو تکلیفیں تم نے نہیں سہی, وہ تکلیفیں تم نے نہیں دیکھی ہے جو میرے مولا سید سجاد نے برداشت کی ہے. بس ازاداروں میں ایک روایت عرض کروں کہ آقا سید سجاد ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے اور پرنالے سے پانی باہر کوچے کی طرف آ رہا تھا. ایک شخص اس جگہ سے گزر رہا تھا, اپنے لباس کو بچاتا ہوا گزرنے لگا تو کسی شخص نے کہا کہ تو کس پانی سے بچ رہا ہے, یہ کوئی کثیر اور میلا پانی نہیں ہے,
یہ وہ پانی ہے کہ جس کے اندر سید سجاد کے آنسو شامل ہے. کیا کیسے ممکن ہے کہ سید سجاد کے آنسو اس پانی کے اندر آ جائے؟ کیا اگر تجھے یقین نہیں آتا تو اوپر جا کر دیکھ لے. یہ مولانا سید سجاد کے دولت قدے میں داخل ہوا اور کیا دیکھا؟ سید سجاد پانی کو دیکھ کر وضو کرتے جاتے ہیں اور روتے جاتے اور کہتے جاتے ہیں بابا یہی تو پانی تھا جو آپ کو 3 دن تک نہ مل سکا. اور جب اس آنے والے نے کہا کہ آقا سید سجاد آپ کس پر گریا کرتے ہیں؟ کہا کہ میں کس پر گریا نہ کروں؟ میں عباس پر گریا نہ کروں یا علی اکبر پر گریا نہ کروں یا ناصر پر گریا نہ کروں یا اصغر پر گریا نہ کروں یا اپنے بابا پر گریا نہ کروں. ارے یعقوب کے 11 بیٹے تھے اور ایک بیٹا گم ہو گیا تھا تو اتنا روئے تھے کہ آنکھوں کی سفیدی چلے گئی. کربلا کے میدان میں میرے 18 یوسف کو اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. پروردگارا ہمارے نازوں کو رومال حضرت سیدہ میں جگہ عنایت فرما. ان آنسوں کے صدقے میں ہمارے تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی مغفرت فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. پیغمبر اسلام کے جو لائے ہوئے دین اور شریعت ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اسے اپنی زندگیوں میں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اسی سنت پر ہمیں مرنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے پیغمبر کے حضور جنت میں ہمیں ان کی صحبت نصیب فرما. حوض کوثر پر ان کے جام سے ہمیں بھی سیراب ہونے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے ان کے اور ان کی اولاد کے ساتھ ہمیں محشور فرما. ان کے آخری فرزند حضرت مہدی کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار عاشقین و محبین میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. مرحوم معصوم علی علادین اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم روشن علی لیلانی اور ان کے تمام مرحومین، مرحوم عاشق علی آغا، مرحوم جعفر علی، حاضرین کے تمام مرحومین و مرحومات اور کل مومن و مومنات کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. دو اعلان فرما لیجیے. ایک تو یہ کہ